أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذی الحجہ۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ، اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو میرا تقویٰ اختیار کرو۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو منا میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم
اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو۔ پھر جس کسی نے منا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اسے اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، بس اس کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور اس کے برعکس لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی تو جان لو کہ اللہ بہت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی نیچے اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے، تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے، اور اللہ
جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دیں جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے، اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض باہمی بغض و حسد کے باعث کیا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے وہ حق کی بات سمجھا دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ فتنہ و فساد کی بیخ کنی اور قیام امن کے لیے دفاعی قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں طبعاً ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔